السلام علیکم کلاس 10۔ آج ہم لوگ سورۃ الکہف کی ریڈنگ کو بھی کمپلیٹ کریں گے اور اس کی ایکسرسائز بھی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف مکی صورت ہے۔ یہ قرآن مجید کی 18ویں صورت ہے۔ اس میں 12 رکوع اور 110 آیات ہیں۔ یہ صورت 15ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے۔ کہف کا معنی غار ہے۔ اس صورت میں غار کا ذکر ہے۔ غار کی ساری ایک کہانی بیان کی گئی ہے۔ آپ کو واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ سارے کے سارے اس میں آپ کو سمجھائیں گے۔ اس مناسبت سے اس صورت کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح، ذوالقرنین اور اصحاب کہف کے متعلق سوالات کیے۔ ذوالقرنین اور اصحاب کہف کے بارے میں سورۃ الکہف میں جواب دیا گیا ہے۔ اس میں ہم لوگ روح کے بارے میں بھی پڑھ لیں گے، نیچے بنیادی مضامین میں آئے گا۔ ذوالقرنین کے بارے میں بھی، اصحاب کہف کے بارے میں بھی۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام نے سوال کیے تھے، سورۃ الکہف میں جواب دیا گیا۔ پھر سورۃ الکہف میں ان کا جواب آیا، سے متعلق جواب سورۃ بنی اسرائیل میں دیا گیا ہے کہ روح سے پوچھا، ذوالقرنین کا پوچھا اور اصحاب کہف کا پوچھا۔ ذوالقرنین اور اصحاب کہف کا سورۃ الکہف میں بتا دیا، اور روح کا پچھلی صورت جو ہم نے پڑھی ہے بنی اسرائیل میں بتایا۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب اعلانیہ دعوت دین کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس ابتدائی زمانہ میں کفار کے ظلم و ستم کا شکار ہونے کو اصحاب کہف کا واقعہ سنا کر ہمت اور حوصلہ دیا گیا ہے کہ دعوت اسلام کے عظیم کام ہر دور میں داعیان اسلام کو تکلیف اٹھانا پڑی ہے۔ آگے ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی دور ہے اس میں مسلمانوں کو تکلیف اٹھانی پڑی ہے، کیونکہ کفار ظلم و ستم کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھے گا، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جائے گا۔ ایک جمعہ پڑھے گا، اس سے اگلے جمعے 2 جمعوں کے لیے اس کے نور ہی نور ہو جائے گا۔ آگے اس کا ایک اور واقعہ، ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیں، اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ دجال آئے گا، ہمیں اپنے فتنے میں پھنسائے گا۔ یہ بات قرآن مجید میں محفوظ ہے، سچی بات ہے۔ تو جو شخص قرآن مجید کی سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے گا، وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ اس مضمون ہے، اس صورت کا مرکزی مضمون انسان کو اس بات کا شعور دلانا ہے کہ شعور مطلب کہ تھوڑی سی انسان میں عقل ڈالنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش میں پورا اترنے والے ہی حقیقی معنون میں بندہ مومن کہلاتا ہے۔ آگے بنیادی مضامین ہے۔ سورۃ الکہف کا پہلا رکوع سورۃ مبارک۔ اس پوائنٹ کا پہلے آپ نام دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ اس کے پہلے رکوع میں سورۃ مبارکہ مقدمہ کے حدیث رکھتا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان مشرکین کی وجہ سے خود کو غم میں مبتلا نہ کریں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ غم میں نہ آئیں، یہ آپ انہیں بس دین کی دعوت دیں، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے۔ آگے ہے، کیونکہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنی ہے آگے ہے، اس پوائنٹ کا نام ہے اصحاب کہف، جو پہلے اوپر ذکر آیا ہے اس کو اب ہم ڈسکس کریں گے۔ رائے حق میں پیش آمدہ مشکلات کے حوالے سے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اصحاب کہف کا واقعہ سنایا گیا ہے۔ یہ لوگ صاحب ایمان تھے، بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بچنے کے لیے انہوں نے ایک غار میں جا کر پناہ لی۔ انہوں نے اصحاب کہف جو کا واقعہ سنایا گیا ہے یہ ایمان والے لوگ تھے، مسلمان تھے۔ یہ اپنے بادشاہ کے ظلم سے بہت زیادہ تنگ آ گئے تھے۔ انہوں نے آ کے ایک غار میں پناہ لی، اللہ تعالیٰ نے ان پہ نیند طاری فرما دی۔ اس کے بعد ان کو اٹھا دیا گیا، یعنی کہ ان کو اٹھایا گیا تھا 309 سال تک بعد، وہ 309 سال تک غار میں سوئے ہی رہے تھے۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے دلیل تھا جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر رہے تھے۔ تب کے لوگ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی بھی زندہ نہیں ہو سکتا، انہیں واپس سے زندہ نہیں کیا جا سکتا، تو ان کو یہ دلیل دی گئی تھی کہ 309 سال بعد ہم اٹھا بھی سکتے ہیں۔ ایک زندہ انسان کو سلا کے ایک زندہ انسان اٹھا بھی دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اصحاب کہف کا ذکر کر کے نصیحت کی گئی ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط رکھیں۔ اصحاب کہف کا ذکر فرمایا اور پھر کہا اہل ایمان جو ہیں، کیونکہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط رکھیں۔
اور غافل لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، جو گنہگار ہیں، کافر ہیں، انہیں اپنے آپ سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی اہمیت کی مثال دیکھ کر واضح کیا گیا ہے کہ سورۃ الکہف میں دنیا کی بے ثباتی اور عارضی ہونے کی مثال دے کر بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس میں بتایا گیا ہے کہ غافل لوگوں سے دور رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانی ہے، عارضی ہے۔ اگلے پوائنٹ کا نام دے حضرت خضر۔ سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نیک بندے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے حضرت خضر کی ملاقات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے ملاقات کی، کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا۔ حضرت خضر سے کچھ امور یعنی کشتی میں سوراخ کرانا، بچے کو قتل کرنا اور دیوار مرمت کرنا دیکھے تو اپنی تشویش کا اظہار کیا، جس پر حضرت خضر نے تمام باتوں کی وضاحت کرتے ہوئے توجیہ بیان فرما دی کہ ساری باتوں کو بیان فرمایا۔ یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں، حکم کی تعمیل میں انجام دیے گئے ہیں کہ انہیں بتایا گیا کہ کشتی میں سوراخ کیسے کرنا ہے، پھر دیواروں کی مرمت کیسے کرنی ہے، اور سب کچھ یہ بتایا گیا، حضرت خضر نے انہیں بتایا۔ سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کا، اس پوائنٹ کا نام دے ذوالقرنین۔ سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کا تذکرہ۔ ذوالقرنین کا معنی دو کنارے ہیں۔ ذوالقرنین عدل کرنے والے اور اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے حکمران تھے۔ یہ حکمران تھے۔ ذوالقرنین کا مطلب ہے دو کنارے والے۔ اگلے پوائنٹ کا نام دے یاجوج اور ماجوج۔ یاجوج اور ماجوج، آپ کو ایک بات بتا دوں، یاجوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو تھے نا، یاسف کی اولاد میں سے تھے۔ ذوالقرنین نے یہ یہاں پر لکھا بھی ہوئی ہے یہ بات۔ ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلاتے ہوئے دیکھا۔ ذوالقرنین جو اس حکمران کا ذکر آیا، دیکھا تو پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے کے مضبوط دیوار بنا کر قید کر دیا۔ حتیٰ کہ یہ نبی کے بیٹے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے یاسف، پھر بھی یہ عذاب مچا رہے تھے، یعنی کہ قتل و غارت کر رہے تھے، فساد مچا رہے تھے۔ پھر ذوالقرنین نے انہیں قید کر دیا تھا لوہے اور تانبے کی دیوار بنا کے۔ قرب قیامت یعنی یاجوج ماجوج آزاد ہوں گے قیامت جب قریب آ جائے گی، اور زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ پھر یہ جب واپس آئیں گے پھر سے زمین میں فساد مچائیں گے۔ یہ فساد قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب یہ آ جائیں گے، یہ زمین میں فساد مچائیں گے، اور پھر قیامت کی ایک نشانی ہے۔ آگے سورۃ الکہف کا آخری حصہ۔ سورۃ الکہف کے آخری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ آپ کے زیادہ خسارے والا وہ ہے جو دنیا میں کے پیچھے پڑا، یعنی کہ دنیا کو عارضی نہیں مان رہا، وہ اسی میں ہی گھسا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذکر اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی آخرت کا منکر ہو گیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم، جو لوگ ایمان لانے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنت الفردوس کی نعمتیں ہیں۔ جو گناہ کرتے رہے تھے، گنہگار تھے، ان کے لیے دوزخ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیا، نیک عمل کی، ان کے لیے جنت الفردوس ہے۔ آگے کاموں میں آسانی اور حصول رحمت کی دعا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کشتی بنا رہے تھے تب، اے میرے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی مہیا فرما۔ آگے ہے اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر۔ کہف کا معنی ہے غار۔ اصحاب کہف غار میں سوئے رہے 309 سال۔ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو دو پہاڑوں کے درمیان قید کیا، لوہے اور تانبے کی دیوار بنا کر۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے کی اولاد ہیں؟ یاسف۔ آگے مختصر سوالات ہیں۔ سورۃ الکہف کا مرکزی مضمون بیان کریں۔ یہ سورۃ الکہف کا مرکزی مضمون ہے۔ یہ پہلے شوٹ کا آنسر ہے ہمارے پاس۔ دوسرا شوٹ ہے ذوالقرنین کے بارے میں کہ آپ کیا جانتے ہیں۔ تو ذوالقرنین کا آنسر یہاں سے یہاں تک کا ہے، یہاں سے یہاں تک لکھتے ہیں۔ پھر آگے تیسرا شوٹ ہے حضرت خضر کے 3 حکمت بڑے امور تحریر کریں۔ تو یہاں سے سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نیک بندے، یہاں سے لے کر دیے گئے حکم کی تعمیل انجام دیے، یعنی کہ کشتی میں سوراخ کرنا، بچے کو قتل کرنا،
دیوار مرمت کرنا، یہ 3 ان کے اہم باتیں. آپ یہ پورا بھی کر سکتے ہیں اور یہ 3 نام بھی کر سکتے ہیں. آگے چوتھا چھوٹا سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو چوتھے شارٹ کا آنسر یہاں سے شروع ہوگا. راہ حق میں پیش آمدہ مشکلات یہاں سے لے کر عارضی ہونے کو مثال دے کر بیان کیا گیا ہے. یہاں تک چوتھے شارٹ کا آنسر. آگے پانچواں شارٹ ہے یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے؟ تو پانچواں شارٹ یہ ہے ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج یہاں سے لے کر نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اب ہمارے پاس لونگ ہے سورۃ الکہف کے اہم مضامین بیان کریں. تو بنیادی مضامین لکھیں گے. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، پھر آگے آ کے حضرت خضر، یہاں پیچھے اصحاب کہف، پھر حضرت خضر، ذوالقرنین کا تذکرہ، یاجوج ماجوج، سورۃ الکہف کا آخری حصہ. یہ پورا لونگ ہمارے پاس آئے گا. اب ان کی آیات کی طرف آتے ہیں. آیات کو نا آپ کو میں ایک چیز بتا دوں. سب سے پہلے 1 تا 12 تک آیات ہیں، پھر 110ویں آیات ہے. 110ویں آیات یہ ہے ہمارے پاس، یہاں سے یہاں تک یہ ایک آیات ہے. یہ ایک آیات کرنی ہے. اور 1 سے 12 تک، 1 سے یہاں سے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہاں سے لے کر یہ پورا پیج اس میں آئے گا. اور پھر اگلے پیج پہ جہاں یہ رکوع ختم ہو رہا ہے یہاں تک غار میں ٹھہرے تھے، یہاں تک پہلے 1 سے 12 تک اور پھر یہاں پر آ کے 110ویں آیات. یہ ہمارے پاس 13 آیات ہے ٹوٹل. تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی ساری کی ساری. اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے گا.